بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، آج کی اس خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں 400 سال تک اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت ہوتی رہی۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری محنت پسند آ رہی ہے اور یوں ہمیں مزید بہتر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مشعل راہ کو دیکھنے والوں میں نئے ہیں تو بھی ہماری آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشنز بیل کو، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ معزز ناظرین، یوں تو دنیا کے مختلف حصوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کئی تبرکات پائے جاتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ ترکی کے شہر استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ تبرکات سب سے زیادہ مستند ہیں۔ ان میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 تلواریں، وہ جھنڈا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، دندان مبارک، مکوکش شاہ مصر کے نام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب گرامی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک شامل ہیں۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبرکات بنو عباس کے خلفاء کے پاس موجود تھے، چنانچہ یہ آخری عباسی خلیفہ المتوکل کے حصے میں بھی آئے تھے۔ وہ آخر میں مصر کے اندر مملوک سلاطین کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا تھا، اقتدار و اختیار میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ 10ویں صدی ہجری میں جب حجاز اور مصر کے علاقوں نے عثمانی سلطان سلیم اول کی سلطنت تسلیم کر لی اور اسے خادم الحرمین الشریفین کا منصب عطا کیا گیا، تو عباسی خلیفہ المتوکل نے خلافت کا منصب بھی سلطان سلیم کو سونپ دیا اور مقام مقدسہ و حرمین شریفین کی کنجیاں اور یہ تبرکات بھی بطور سند خلافت ان کے حوالے کر دیے۔ اسی کے بعد سے ہی سلاطین عثمان کو خلیفہ اور امیر المؤمنین کا لقب ملا اور پوری دنیا اسلام نے ان کی یہ حیثیت بغیر کسی اختلاف کے تسلیم کر لی۔ اس طرح سلطان سلیم 10ویں صدی ہجری میں یہ تبرکات مصر سے استنبول لے آئے اور یہ اہتمام کیا کہ توپ کاپے سرائے میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کرایا۔ سلطان کی طرف سے ان تبرکات کی قدردانی اور ان سے عشق و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک سلطان سلیم زندہ رہے، استنبول میں مقیم رہنے کے دوران اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے اور اس کی صفائی خود ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ کرام کو مقرر کیا کہ وہ 24 گھنٹے یہاں تلاوت کریں۔ کلام اللہ کے حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا اور یوں دنیا میں شاید یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہوتی رہی اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک بار پھر ایک ایسی ہی خلافت دوبارہ عطا فرمائے کہ جو شاعر اسلام کو ایک بار پھر احیا دے اور تمام دنیا میں ان کی عظمت کو ثابت کرے۔ آمین۔